السلام علیکم ناظرین گرامی، آہٹ نیوز ڈیجیٹل میں خوش آمدید۔ ناظرین گرام، مشہور یوٹیوبر اور آپ کے پسندیدہ یوٹیوبر جس کو آپ لوگوں نے سٹار بنایا ہے اور ان کی ایسی اٹک پٹانگ حرکتوں کی وجہ سے کہ جو کہ اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو، بیوی کو، بہنوں کو، ماؤں کو، وہ سب کو جو ہے وہ سر عام سوشل میڈیا کے اوپر ان سے ناچ کرواتے ہیں، گانا کرواتے ہیں اور پھر ان کو سوشل میڈیا کی جنت بنایا جاتا ہے، اسے ویوز حاصل کرنے کے لیے، اسے پیسے کمانے کے لیے، مطلب اس حد تک وہ گر چکے ہوئے ہیں لوگ۔ اور ان میں سے آپ کا اسٹار جو ہے رجب بٹ، اس پہ آج ایک اور الزام عائد ہوا ہے، نہ صرف الزام عائد ہوا ہے بلکہ باقاعدہ طور پر رجب بٹ کے اوپر جو ہے وہ ایف آئی آر درج ہو گئی ہے۔ اور وہ ایف آئی آر کس کی جانب درج کروائی گئی ہے اور رجب بٹ کے اوپر کس بنا پر جو ہے، کس الزام کے بنا پر جو ہے ایف آئی آر درج کروائی گئی ہے، یہ تمام تر ڈیٹیل جو ہے آج کے اس ولاگ کا حصہ بنانے جا رہا ہوں۔ ویڈیو کی ڈیٹیل کی جانب چلنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں، سبسکرائب کرنا، بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچتے رہیں۔ ناظرین کرام، رجب بٹ جو کہ اپنی عجیب و غریب حرکات کی وجہ سے پاکستان بھر میں مشہور ہیں، بلکہ دنیا بھر میں جو ہے ان کا یہ جسے کہتے ہیں نا کہ بدنام ہو کے مشہور ہونا، نا اس طرح کی مشہور سستی شہرت حاصل کی ہے ان لوگوں نے۔ تو اس طرح کے اور بھی چیدہ کچھ نام ہیں جو مجھے پرسنلی جو ہے نا، مجھے اس طرح کے لوگ نا جن کے اندر نہ تو کوئی مطلب ٹکے کا ٹیلنٹ نہیں ہے کہ مطلب کیا آپ کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے، صرف آپ نے عجیب و غریب قسم کی حرکات کرنی ہے، لوگوں کو گالیاں دینی ہے، ایک دوسرے سے لڑنا ہے، کہیں نہ کہیں آپ نے وائرل لینے کے لیے عجیب و غریب قسم کی حرکات کرنی ہے، اپنی ماؤں، بیویوں اور بیٹیوں، بہنوں سب کو آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر دکھانا ہے تاکہ آپ پیسہ کما سکیں، اور ان کی بہا پر آپ جو ہے نا وائرل ہوتے ہیں اور پھر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بڑے سٹار ہیں۔ یار آپ لوگوں کس والے سے کہتے ہیں، آپ ڈیفینیٹلی اس پہ آپ اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، رجب بٹ کے اوپر آج ایف آئی آر کا اندراج ہوا ہے لاہور کے اندر، اور لاہور کے تھانہ ہے نواب ٹاؤن، وہاں پہ یہ ایف آئی آر کا اندراج ہوا ہے اور یہ ایف آئی آر جمع کروائی گئی ہے جی مشہور یوٹیوبر ہیں فیمیل عائشہ شرافت کی جانب سے۔ عائشہ شرافت نے یہ الزام لگایا ہے کہ رجب بٹ نے اور اس کے ساتھی مان ڈوگر نے، ان لوگوں نے، اور ان سمیت 5 افراد ٹوٹل ہیں جن کے اوپر ایف آئی آر درج کروائی گئی ہے، اور ان کی جانب سے الزام لگایا گیا ہے کہ رجب بٹ، مان ڈوگر اور ان سمیت دیگر 5 افراد نے عائشہ شرافت کی جانب سے، یہ ایف آئی آر کا متن ہے کہ مجھے جو ہے وہ جنسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا، مجھ پر جو ہے بہت زیادہ تشدد کیا گیا، جنسی زیادتی کی گئی ہے، یہ کہنا تھا عائشہ شرافت کا جی۔ اچھا، اس نے یہ بتایا جی کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے میری دوستی ہوئی سلمان حیدر نامی شخص سے، اور یہ دوستی کافی بڑھ گئی اور میں اس سلمان حیدر نامی شخص کے ساتھ میں متعدد ریسٹورنٹس پہ بھی جاتی رہی ہوں، عائشہ شرافت کی جانب سے یہ کہا گیا، اور ان ریسٹورنٹس پہ اس کے ساتھ میں کھانا پینا وغیرہ بھی کرتی رہی ہوں۔ اور پھر اس نے یہ بتایا کہ ایک دن اس نے سلمان حیدر نے عائشہ شرافت کو بحریہ ارچڈ میں جو ہے وہ نشہ آور ادویات پلا کر اور پھر عائشہ کے ساتھ اس نے کہا جی کہ جنسی زیادتی کی ہے۔ اچھا، اس کے بعد اس نے یہ کہا جی کہ اس کے بعد اس نے پھر میری ویڈیو بنا لی اور مجھے بلیک میل کرنے لگا۔ عائشہ شرافت نے کہا جی میری بہن کو بھی اس بات کا پتہ چل گیا اور میری بہن نے بھی یہ بات کہی ہے کہ اس کو پھر ہم ملنے کے لیے گئے، میں اور میری بہن کے، اس کو ہم بتا سکیں کہ تم یہ کام نہ کرو، ہمیں بلیک میل نہ کرو۔ لیکن جب ملنے کے لیے گئے تو اس وقت پھر جو رجب بٹ تھا وہ مان ڈوگر سمیت دیگر 5 افراد موجود تھے، ان کے ساتھ وہ وہاں پہ رجب بٹ بھی موجود تھا، دیگر لوگ بھی موجود تھے۔ انہوں نے ان دونوں بہنوں کو اندر بند کر دیا اور اندر بند کرنے کے بعد ان کے ساتھ جو ہے وہ جنسی زیادتی کی گئی اور ان کے اوپر جو ہے تشدد کیا گیا۔ اچھا، یاد رہے کہ پچھلے دنوں ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس پہ رجب بٹ کی جانب سے اس نوجوان کے اوپر تشدد کیا گیا تھا، اور اس ویڈیو کے بعد یہ ایک جو واقعہ منظر عام پر آیا ہے، اور عائشہ شرافت نے پھر آج یہ ایف آئی آر جو ہے وہ درج کروائی ہے رجب بٹ کے اوپر، اور یہ کہا ہے کہ رجب بٹ نے میرے اوپر جو ہے وہ جنسی تشدد بھی کیا ہے، زیادتی کی ہے اور مارا پیٹا بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ قیمتی جو چیزیں ہیں وہ بھی چھین لی گئی ہیں۔ اب رجب بٹ کی جانب سے اس طرح کے اس پہ جو ہے نا کوئی بھی خاص موقف ابھی تک سامنے نہیں آیا کہ رجب بٹ نے کچھ بھی اس کے بارے میں نہیں کہا کہ کیا واقعی ہوا ایسا یا نہیں ہوا، لیکن ہو بھی سکتا ہے کیونکہ کافی ساری ایسی حرکات دیکھنے میں آئی ہیں رجب بٹ کی جانب سے جو کہ عجیب و غریب قسم کی حرکات، جو کہ انتہائی نان سیریس جو بیہیویئر ہے وہ ان لوگوں کو دیکھنے میں آتا ہے۔ اور آپ لوگ سٹار کہلواتے ہیں، ٹھیک ہے آپ ایٹ لیسٹ کسی طریقے سے شارٹ کٹ کے ذریعے سے آپ سٹار بن گئے ہیں یار، لیکن آپ پھر اپنے آپ کو اپنی جو اس شہرت ہے اس کو سنبھالیں بھی تو نا، آپ کو سنبھالنا بھی تو آتا ہو نا، پھر آپ بچوں والی حرکتیں کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں دن رات، کبھی آپ کیا کر رہے ہیں کبھی کیا کر رہے ہیں، اور جو آپ سٹار بن رہے ہیں اس کے بعد پھر آپ سٹار کہلواتے ہیں، پھر آپ ایسی حرکتیں کرتے ہیں یار، خدا کا نام لیں یار، مسلمان بھی کہلواتے ہیں، پتہ نہیں کیسی کیسی حرکات ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا یار، کہ ایسے لوگ جو ہے نا
ہمارے معاشرے میں پیدا ہو رہے ہیں، ہمارے معاشرے کا جو ہے نا وہ سٹار بنے پھر رہے ہیں، اور پھر نہ جانے کتنے نوجوان نسل ان کو دیکھ کے خراب ہو رہی ہے، اور وہ بھی ان کے نقش قدم پر جو ہے وہ چلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اور یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری انتظامیہ ان لوگوں کو جو ہے وہ لگام کیوں نہیں لگاتی ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جب انڈیا کے پاکستان کے ساتھ یہ جنگ ہوئی ہے، لڑائی ہوئی ہے، تو یہ لوگ اس وقت ان کا منہ مکمل طور پر بند تھا۔ کیا مجال ہے کہ ان کی جانب سے کچھ ذرہ برابر بھی اس پہ کوئی بیان منظر عام پر آیا ہو پاکستان کے حق میں یا کچھ؟ مطلب کیوں ان کو صرف ایک ہی چیز ان کو اگر واسطہ ہے تو وہ ہے صرف ان کی ٹی آر پی، ان کی ریٹنگ، ان کے پیسوں سے، ان کی ویورشپ سے۔ صرف اسی بنا پر یہ جو ٹاؤٹ ہیں ان لوگوں نے بھارت کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا، ذرہ برابر بھی انہوں نے کچھ بھی اس طرح کا بیان نہیں دیا، نہ ہی انہوں نے کچھ بھی اس پہ وراء کیا یا کچھ بھی بولے ہوں اس پہ، کیا مجال ہے؟ تو مطلب یہ لوگ اس حد تک اپنے جنون میں مبتلا ہیں کہ ان کو اپنی ماؤں بہنوں کی بھی پرواہ نہیں ہے، اپنی بیٹیوں کی بھی پرواہ نہیں ہے، ان لوگوں کو بھی یہ دو پر لگا دیتے ہیں صرف پیسہ کمانے کے لیے۔ مطلب اس حد تک ہمارا معاشرہ جو ہے وہ گر چکا ہے وہ، اور آپ لوگ ان کو جو ہے وہ فیسیلیٹ کرتے ہیں، ان کو سٹار بناتے ہیں، ان کو ویوز دیتے ہیں، اور پھر یہ لوگ جو ہے نا وہ آپ کے اوپر ہی سوار ہوتے ہیں، الٹا جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ الٹا چور کوتوال کو ہی ڈانٹے، اور آپ کے اوپر ہی پھر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کچھ ہے ہی نہیں ہے یار، پبلک آپ لوگوں کو کوئی ویلیو نہیں دی جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح کے واقعات ان کے آئے روز دیکھنے میں آتے ہیں، جو ان کے مس بہیو کرتے ہیں یہ لوگوں کے ساتھ، کہ اخیر درجے کے مطلب ان کے جو مینٹل لیول ہے وہ بچوں کا ہے بالکل بھی۔ مطلب ان کو نہیں پتا کہ آپ یہ سٹار تو بن جاتے ہیں بٹ وہ بھی یار اللہ معاف کرے کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے ان کا، ٹکے کا ٹیلنٹ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ مطلب کوئی آپ دیکھیں نا کہ مطلب کیا ہے ان کے اندر یار، صرف ماس وائز چیز کی کہ اپنی فیملی کو صبح اٹھتے ہی دکھانا شروع کرتے ہیں اور رات تک دکھاتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے یار، کوئی ٹیلنٹ آپ ان کا دکھا دیں۔ ناظرین اس سوال سے آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیے گا۔ ایک نئے ولاگ سے پھر حاضر ہوں گا، تب تک لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ کے بعد۔